خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے 2-3 گلے بھی کیے جو میرے ساتھ تھوڑی بہت یہ تھے، اور خان صاحب نے مجھے سہارا دیا، میری ہمت بندھائی، میری کارکردگی سے وہ بہت مطمئن تھے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اسی انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے۔ اور خان صاحب نے جو ہیں 2-3 معاملات قانونی میرے حوالے کیے ہیں، اس پہ میں نے پارٹی کی جو قیادت ہیں ان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب نے جو مجھے ہدایت کی ہے وہ یہ تھی کہ سائفر کیس پہ انہوں نے ہمیں مزید بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کے بیانات ان کے لیے بڑے ہی تعجب خیز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں اور حکومت لگتا یہ ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ میں بھی الیکشن کرانے کی موڈ میں نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے اقدامات اور جس انداز میں یہ میجر اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس چیز کا شاخسانہ لگتا ہے کہ یہ اس کو 1.5 سال اور جو ہیں ڈیلے کریں گے۔ اگر یہ خان صاحب کی بات اور خدشات درست ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو نہیں آنا ہے، اور وہ اپنے ولاگ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے عفنان اللہ سے بھی رابطہ کیا اور اس نے یہ کہا، تو میں کہیں مرا ہوا تھا، مجھ سے بھی پوچھ لیتے نا، میرا موقف ان کو لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے جناب علی ولاگ در ولاگ کیے، اور یہ بہت سے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، ان جس کی جی میں آ جاتی ہیں جناب دوسرے کی جو ہیں وہ پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ لہذا قانون دیکھیں، میں نے تو پھر بھی ان کا احترام کرتے ہوئے جو بادامی صاحب اور منصور علی خان کے خلاف فوجداری استغاثے دائر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ استغاثے دائر ہوتے تو ہر پیشی پر وہ آتے اور سالوں چلتے۔ اس میں آدمی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو بہت زیادہ تنگ کر سکتا ہے۔ جو دوسرے صاحب ہیں اس کے خلاف میں کرمنل بھی کر رہا ہوں، منصور علی خان صاحب اور بادامی صاحب کے خلاف میں صرف ڈیفیمیشن لاء کے تحت جو ہیں 10 کروڑ ارجانے کا نوٹس میں نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ ایک سبق ہوگا، یوں بات سن کے معذرت کر کے ختم کر کے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی ہے، میں نے ہر ایک کو، کیونکہ میں نے 6 جو میرے وکلاء ہیں ان کو یہ کام تفویض کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر اس پہ خفا نہ ہو کہ میں اپنے کام سے جو ہے میری توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ میری لیگل ٹیم ہے، 22 میرے ایسوسیٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو لہٰذا وہ جانے اور جن کے خلاف، اور یہ 3 نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، انہوں نے یہ ولاگس کیے ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا قانون کا چپیڑ ان پہ بھی پڑنا چاہیے۔ یعنی کوئی راضی نامہ وغیرہ آپ نہیں کریں گے؟ کون سا راضی نامہ؟ راضی نامہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی قصداً توہین کرتے ہیں، میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، میں عاجز آدمی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ ہے، مجھے لیکن اگر کوئی بھی ہو، چاہے صحافی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے وکیل ہو، اگر کوئی شخص قصداً میری توہین کرتا ہے، ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے یا مجھے ڈیفیم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے کیا راضی نامہ کرنا ہے؟ میں نے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ ناپے گا۔ حقیقت آپ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے مارا، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے تو بڑے خوش ہیں، نون لیگ والے ٹرولنگ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہوں نے لٹا کے مارا ہے شیر افضل مربت صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں بلیک بیلٹ ہے، کراٹو مین ہے۔ یار میں اتنا زیادہ اس پہ بول گیا ہوں۔ جاوید چودھری کے صاحب کے رول کے اوپر کچھ کہیں گے؟ جاوید چودھری صاحب کا رول جو تھا، چونکہ میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میرا ورژن آپ دیں گے تو میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا، وہ انہوں نے پوری کر دی، لیکن اس کا رول اس پوری کیس میں بڑا مکروہ رہا ہے۔ اچھا شیر افضل مربت صاحب، ایک ویڈیو میں تو کیمرے سامنے سے جو جہاں پر آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ کیا ہے، اٹیک کیا ہے، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا کیمرہ جو کچھ ہے وہ ہم نہیں دیکھ۔ اگر وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آنی چاہیے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو بیک میں وہاں پر لگی ہوئی تھی؟ میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں انہوں نے مجھ پہ الزام دھرا کہ یہ میں نے جو ہے میڈیا کو شیئر کیا، کیوں میں میڈیا کو شیئر کروں گا؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور جو ہو گئی، اور لازماً کوئی جب آپ کو اکسائے، اشتعال دلائے اور آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مرشد کے خلاف یہ زبان استعمال کریں تو آدمی پروک ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے نہ کسی سے شیئر کی، نہ میں اس طرح کا آدمی ہوں کہ میں ایسی گندی باتوں پہ جو ہیں کوئی، تو لہٰذا وہ ایک صحافی نے شیئر کی، آپ سب کو پتہ ہے، پھر اس سے بادامی صاحب کو پتہ چلا، بادامی صاحب نے جو ہے میرا ان کے ساتھ شیڈول تھا، انہوں نے مجھے پھر لیا
وہ اس دن مجھے شعیب شاہین صاحب کے کیس پہ جو ہے مجھے انٹرویو کرنا چاہتے تھے کہ اس دوران جو ہے یہ واقعہ بھی ہو گیا، تو لہٰذا یہ ان کا الزام غلط ہے۔ باقی جو پس پردہ کیا ہوا وہ دیکھیں، اصل بات ہے پہلے چپیٹ کی، زندہ باد، آپ کہیں زندہ باد۔ سر آپ نے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن بال ہاتھ میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ بال یہ سارے جو ہے نا پٹواری یہ آدھے گنجے ایسے تو ہم بھی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ سر ایک بات بتائیے گا کہ آپ عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں، ایک طرف محاذ آپ نے اپنی وکلا ٹیم کے اندر کھولا ہوا ہے، تو کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا میسج آ رہا ہے کہ آپ بجائے یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان کے مخالفین ہیں ان پر توجہ مرکوز رکھیں، آپ شعیب شاہین کے اوپر اور اس طرح کے ٹویٹ کریں اور متنازع چیزیں ہوں؟ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی، میں نے الزام لگایا تھا یا شعیب شاہین نے الزام لگایا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ویڈیو آپ نے بنائی، وہ پہلے آپ کے پاس آئے، خواہ مخواہ اس نے میرے خلاف الزام تراشی کی، تو وہ تو ایسے لوگوں کو تو ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے ہیں، تو لہٰذا میں نے اس کو کردگلو بول دیا، تو یہ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے خود اس کو جو ہے دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ یہ غدار ہیں کسی اور سے، یار اب وہ میں نے کہہ دیا نا، وہ پارٹی کا مسئلہ ہے، اب پارٹی جانے وہ جانے۔ شکریہ۔ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، ہاں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے 2-3 گلے بھی کیے جو میرے ساتھ تھوڑی بہت یہ تھے، اور خان صاحب نے مجھے سہارا دیا، میری ہمت بندھائی، میری کارکردگی سے وہ بہت مطمئن تھے، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہمیں اسی انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے، اور خان صاحب نے جو ہے 2-3 معاملات قانونی میرے حوالے کیے ہیں، اس پہ میں نے پارٹی کی جو قیادت ہیں ان کو بھی میں نے آگاہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ خان صاحب نے جو مجھے ہدایت کی ہے وہ یہ تھی کہ سائفر کیس پہ انہوں نے ہمیں مزید بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کے بیانات ان کے لیے بڑے ہی تعجب خیز تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں اور حکومت لگتا یہ ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ میں بھی الیکشن کرانے کی موڈ میں نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارے اقدامات اور جس انداز میں یہ میجر اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس چیز کا شاخسانہ لگتا ہے کہ یہ اس کو 1.5 سال اور جو ہیں ڈیلے کریں گے۔ اگر یہ خان صاحب کی بات اور خدشات درست ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو نہیں آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اٹک جیل میں خوش ہیں کہ اڈیالہ میں؟ میرا خیال ہے، میں نے جو محسوس کیا، خان صاحب جو ہیں شاید تھوڑا پرسکون ہو گئے تھے اٹک میں، کیونکہ وہ ایکسٹم ہو گئے تھے، عادی ہو گئے تھے وہاں کے ماحول کے، اور اب نئے ماحول ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فی الوقت وہ ابھی سیٹ نہیں ہوئے ہیں، اور شاید اٹک کی جو ان کی لاجنگ تھی اس کو میرے خیال میں جو ہے وہ بہتر سمجھتے تھے۔ ضمانت آج پھر نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ وہ جو محفوظ ہیں یہ تو کیا کہتے ہیں جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ضمانتوں کے فیصلے بھی کوئی محفوظ ہوا کرتے ہیں، پھر مسلینئس درخواستوں پہ فیصلے محفوظ، یہ ساری تعویلیں اور یہ سارے بہانے طوالت کے لیے ہیں۔ بھائی آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے تو کر لو نا، روز تاریخ، اور خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح ہر اولاتی کی نظر وکلا پہ ہوتی ہے کہ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہیں، بیسیکلی ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ورسٹ فیصلہ کر لے لیکن کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں تاکہ ہم آگے جا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔